بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویران مکان۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ اب وہ بے ہوش ہو کر رہ جائے گا۔ بھائی کیا ہو گیا؟ پیچھے سے گورکن کی آواز آئی۔ وہ یہ قبر۔ حارث کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اس کے منہ سے نکل رہے تھے۔ ہاں بھائی، یہ دونوں میاں بیوی تھے، سامنے والے گھر میں رہتے تھے۔ گورکن اس گھر کی طرف اشارہ کرنے لگا جہاں حارث رہ رہا تھا۔ آج سے 5 سال پہلے شعیب صاحب کے گھر میں ڈاکو گھس آئے تھے اور بے رحم ڈاکوؤں نے شعیب اور اس کی بیوی سعیدہ کو قتل کر دیا تھا۔ بھائی جان دھیان رکھا کریں، حالات آگے ہی بہت خراب ہیں۔ یہاں ڈاکوؤں کا بسیرا ہے۔ حارث کو بے ساختہ اماں کے الفاظ یاد آ گئے۔ اتنا ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ نہیں بھائی کچھ نہیں۔ حارث بھاگا گھر گیا۔ مجھے کسی بھی حال میں ابھی کے ابھی یہاں سے نکلنا ہوگا۔ حارث خوف سے دھڑکتے دل کے ساتھ گھر میں داخل ہوا اور تیزی سے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اپنا سامان سمیٹ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو حارث مزید خوفزدہ ہو گیا۔ سیڑھی والی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے آئمہ کھڑی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ حارث پسینہ صاف کرتے ہوئے بولا۔ حارث میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ حارث آئمہ کی یہ بات سن کر جلدی جلدی سامان سمیٹنے لگا۔ تبھی حارث کے دماغ میں جھماکا ہوا۔ آئمہ تمہیں کیسے پتا کہ میں جا رہا ہوں؟ حارث پاس کھڑی آئمہ سے پوچھنے لگا۔ آئمہ تم کہیں نہیں جاؤ گی، تم اس طرح اپنے قبیلے کی نافرمانی نہیں کرو گی۔ تبھی اچانک سہرش بولی۔ حارث آئمہ نے آپ کو حقیقت بتانے سے منع کیا تھا، مگر میرے خیال سے آپ کو حقیقت سے واقف کر دینا چاہیے۔ آئمہ کے لاکھ روکنے کے باوجود سہرش بتانے لگی۔ ہمارا تعلق جنات کے قبیلے سے ہے اور بارسین میں لگے درخت پر ہم بہت عرصے سے اپنے آباء و اجداد کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ جو بلیاں آپ کو دکھائی دیتی ہیں وہ ہم ہی ہیں۔ پہلے دن جب آپ نے اس گھر میں قدم رکھا تھا تو پہلی نظر ہی میں آئمہ آپ کی دیوانی ہو گئی تھی۔ میں نے تو آئمہ کو بہت روکا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ جائے گی تو ہمارے قبیلے کے بڑے تو آئمہ کو مار ہی دیں گے اور ساتھ ہی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے۔ سعیدہ آنٹی جب یہاں بیاہ کر آئی تھیں تو انہیں ہماری موجودگی کا پتہ چل چکا تھا۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے ہم ہی ان کی بیٹیوں کی طرح ہیں، لیکن وہ دونوں بھی کب کے مر چکے ہیں۔ یہ گھر خالی ویران کھنڈر ہے، ادھر کوئی زندہ انسان نہیں ہے۔ اس رات جو آپ نے شادی دیکھی تھی وہ ہمارے ہی قبیلے کی لڑکی کی شادی تھی۔ حارث کو لگ رہا تھا کہ کسی بھی وقت اس کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی۔ حارث کا سارا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ حارث تم کہیں نہیں جاؤ گے بیٹا، تم ہمارے بیٹے کی طرح ہو۔ شعیب انکل سیڑھی چڑھ کر اوپر آنے لگے۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ یا اللہ پاک میری مدد کر، میں کہاں جنات میں پھنس گیا ہوں۔ حارث پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے لگا۔ کلمہ اور آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پوری رات وقفے وقفے سے دروازے پر ہونے والی دستک اور سعیدہ کی سسکتی ہوئی آواز، اس کو جانے مت دینا، میں اسے کسی بھی صورت میں جانے نہیں دوں گی، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، حارث اب میرا بچہ ہے۔ بوڑھی سعیدہ کی آواز حارث کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح گونج رہی تھی اور ساتھ میں نسوانی بیان کرتی ہوئی آواز جو آئمہ کی تھی۔ حارث تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے، تم ایسے کیسے جا سکتے ہو؟ میں تمہیں ایسے ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ حارث دونوں ہاتھوں سے کانوں کو جکڑے دروازے پر پشت لگائے کلمہ پڑھتا رہا۔ فجر کے وقت آوازوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نے دروازہ کھول کر نیچے جھانکا جہاں بالکل خاموشی تھی۔ وہ بیگ اٹھائے اندھا دھند سیڑھیاں اترتا دروازہ کھول کر پارک کی جانب بھاگا۔ وہ بری طرح اور پوری جان سے بس بھاگے ہی جا رہا تھا۔ بھاگتا بھاگتا سڑک کی جانب آتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور شکر کے آنسو اس کے گال پر تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ بچ کر آ گیا ہے۔ یہ سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ وہ 6 مہینے جنات کے ساتھ رہا ہے۔ آج اس بات کو 10 سال گزر چکے ہیں اور آج 8 سال بعد وہ اپنی ماں اور بیوی بچوں کے ساتھ شہر میں مقیم ہے۔ آج کسی کام سے جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ اسی سنسان علاقے سے گزرا تو اتفاق سے اسی گھر کے پاس سے اس کا گزر ہوا۔ گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے اس کے پورے جسم میں ایک سرد سی لہر دوڑ گئی۔ آج بھی وہ گھر ویسے ہی ویران پڑا تھا۔ حارث کی نگاہ بے اختیار اس کمرے کی کھڑکی کی جانب اٹھی جہاں اس نے 6 ماہ قیام کیا تھا، مگر وہاں کے منظر نے اسے دہشت سے خوفزدہ کر دیا۔ ایمہ کھڑکی میں کھڑی مسکراتے ہاتھ ہلاتے ہوئے دکھائی دی۔ حارث نے خوفزدہ ہو کر اپنی نگاہیں نیچے کی اور کلمہ پڑھتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کر دی اور اس علاقے سے باہر نکل گیا۔